جاتا ہے کل کا، ہے جز لیکن نام دے دیا گیا اسے کل کا، یعنی ایک پارٹ ہے، ایک پارٹ ہے، لیکن اس ایک پارٹ کو کہ جس کا پارٹ ہے وہی نام اسے دے دیا جاتا ہے۔ فرمانے میں کیا ایسا ہوتا ہے۔ تو یہ جو ایک دوسرے کو عالم کہا جاتا ہے ہمارے یہاں کہ وہ بہت عالم ہے اور وہ عالم دین ہے، یہ جو کہا جاتا ہے یہ کل نہیں ہے، یہ جز ہے۔ توجہ فرمائیے، اسی لیے اگر اسے عالم کہا جا رہا ہے تو بطور حقیقت نہیں، بطور مجاز۔ میں مسئلے مسائل جانتا ہوں لیکن سائنس نہیں جانتا، فلسفہ نہیں جانتا، منطق نہیں جانتا، فقہ نہیں جانتا، اصول نہیں جانتا، تو یہ کیسا عالم ہے بھائی کہ جس کا ایک جہت علم میں باقی ساری جہتیں جہالت ہے؟ یہ کون سا عالم ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں کیا؟ تو اگر کہا جا رہا ہے نا اسے عالم کہا جا رہا ہے تو ایک جہت سے کہا جا رہا ہے، اور وہ جو کہا جا رہا ہے تو علی سبیل الحقیقت نہیں، علی سبیل المجاز۔ تو عالم حقیقی معنوں میں اگر کوئی ہے تو معصوم ہے۔ اچھا اب آپ تصور کیے جب عالم بننا اتنا مشکل ہے تو علامہ، وہ تو سپرلیٹیو ہے نا، وہ تو سپرلیٹیو ڈگری ہے نا، علامہ اور پھر آیت اللہ ہے نا، وہ تو سب ہم لوگ لکھ لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ پہلے دوسرے لکھتے تھے، اب ہم اپنے سے لکھتے ہیں۔ جب کوئی لکھے چاہنے لکھے میں تو لکھوں گا، ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ عالم اتنا مشکل ہے تو پھر علامہ بننا کتنا مشکل ہے۔ دیکھیے دو خطبے میں سنانا چاہتا تھا مولا کائنات کا، اور میں نے یہ مجبوراً یہ خطبہ سنا ہے چونکہ اس کے بعد والا خطبہ تھا وہ میں چاہ رہا تھا مولا کائنات سننے کی، دیکھیے ٹائم اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ میں زیادہ ٹائم لینے کا عادی نہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ 50 منٹ مجھے پڑھتے ہوئے ہو گئے، 10 منٹ 12 منٹ اور آپ کی سہمت تمام، چونکہ آخری دن بھی ہے انشاءاللہ آگے بھی مجلسیں آپ لوگوں کو کرنی ہے کہ نہیں ہے۔ تو لفظ عالم جو ہے وہ اتنا سخت ہے کہ جس کی ہر جہت علم ہو اسے عالم کہا جا سکتا ہے، اسے عالم۔ تو یہ عالم ہے نا وہ دوسرے اولیاء ہیں، یہ جو عالم ہے یہ انبیاء ہیں، یہ جو عالم ہے یہ مرسلین ہیں، ہے کہ نہیں ہے۔ لیکن اب آپ تصور کیجئے کہ جب مرسلین عالم ہیں تو اہل بیت کیا ہوں گے، ان کی عظمت کیا ہوگی۔ تو پہلا مرحلہ ہے عالم کا، وہ تم نہیں بن سکتے عالم ربانی۔ عالم ربانی بطور حقیقت نہیں بن سکتے، لیکن بطور حقیقت تم اپنی ساری زندگی متعلم یعنی علم حاصل کرنے والے بن سکتے ہو۔ یہ رتبہ تمہارے پاس ہے، یہ منصب ہم نے تمہیں دیا کہ تم اگر چاہو تو ساری زندگی علم حاصل کرنے والے بطور کیجیے گا۔ اور آپ یہ یاد رکھیے گا علی سبیل النجات، کہ یہ جو علم حاصل کر رہے ہو یہ علی سبیل النجات ہے، یہی متعلم بن جانا ہی تمہاری نجات کے لیے کافی ہے۔ اور فرمائیے گا متعلم علی سبیل۔ اور اب سلام بھیجیے حسین کی بہن زینب پر کہ اس نے ان مجلسوں کو ایجاد کر کے ہمیں پہلی سانس سے لے کے آخری سانس تک کے لیے متعلم بنا دیا۔ اور فرمائیے گا ایک صلوات پڑھے محمد ان مجلسوں میں یہ پروف ہے کہ آپ متعلم ہیں کہ نہیں ہیں، علم حاصل کرنے والے ہیں کہ نہیں ہیں، اس کا پروف ہونا چاہیے۔ اٹینڈنس لگتی ہے کہ نہیں لگتی ہے کہ نہیں؟ آپ کالج میں جائیے ایڈمیشن کروا دیجیے، اور جو اچھے کالج، ہندوستان کی بات چھوڑیے، یہاں تو ایسے ڈگری بھی فری مل جاتی ہے، مت جانے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے ملے، پیسہ ہو آپ کو ڈگری مل جاتی ہے، کوئی ٹینشن نہیں۔ گریجویشن تو ایسے ہی مل جاتی ہے، اس کے لیے پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ آپ بات کر رہے ہیں یہاں ہے ایسا نا، بہت سے لوگ، میں 10 لوگوں کو جانتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ انہوں کچھ نہیں پڑھا لکھا لیکن ڈگری رکھے ہیں۔ ارے ہمارا پرائم منسٹر رکھے ہوئے، ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ ایک بار صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اور کرنے میں کیا کروں تو علی سبیل النجات، تو وہ جو علم ہے، یہ جو علم کی گفتگو ہو رہی تھی کہ میرے بات ذہن سے نکل گئی، میں کہاں سے کہاں چلا گیا، اور جو موضوع تھا اس موضوع سے جو کافی دور ہو گیا ہے کہ نہیں ہے۔ تو وہ جو علم ہے، وہ جو ڈگری، وہ ڈگری کی بات نہیں ہو رہی کہ ڈگری ہے کہ نہیں ہے اور کیا ہے اور کیسے ہے اور کتنی ڈگری آپ کے پاس پائی جاتی ہے، وہ ناٹ امپورٹنٹ۔ آدمی یہ دیکھتا ہے کہ اگر علم ہے تو علم ایک ایسی شے ہے کہ مشک چھپائی جا سکتی، علم نہیں چھپایا۔
یہ کہیں نہ کہیں آپ کی چشم و ابرو سے ظاہر ہوگا، آپ کی چشم و ابرو سے ظاہر، لب خاموش ہوں، لب خاموش ہوں، لیکن آپ کی چشم و ابرو بتا دے گی کہ یہ آدمی کتنا پڑھا لکھا ہے، اس کے پاس کتنا علم کہا جاتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ، ہے کہ نہیں؟ یہ علم کی ایک خاصہ ہے کہ مشک چھپایا جا سکتا ہے، عنبر چھپایا جا سکتا ہے، بٹ علم کو کہ یہ ایک ایسی خوشبو ہے کہ جو خود بخود جو ہے وہ عیا ہو جاتی ہے۔ ہاں اسے سونگھنے کے لیے بھی علم کی ناک چاہیے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ اس خوشبو کو سونگھنے کے لیے بھی جو ہے وہ ہر ناک جو ہے وہ ہر انسان کا شامہ اسے محسوس نہیں کر سکتا، وہ وہی محسوس کر سکتا ہے کہ جس کے پاس خود اتنا ہو، وہ میزان ہو کہ جس کے ذریعے سے وہ علم کو پرکھ سکے اور جان سکے اور سمجھ سکے، ہے کہ نہیں ہے؟ تو اب فرماتے ہیں کہ عالم متعلم علی سبیل النجات، تم ساری زندگی کے لیے متعلم بن جاؤ۔ اسکولوں میں اٹینڈنس لگتی کہ نہیں لگتی ہے؟ آپ اچھے کسی اور کنٹری میں چلے جائیں، بلکہ یہاں ہندوستان میں بھی بہت سے اسٹیٹ کے اندر جو ہے اچھی پڑھائی ہوتی ہے، وہاں پہ اسکولس وغیرہ کی حالت اچھی ہے، وہاں چلے جائیں آپ ایڈمیشن کروا لیجیے، ایڈمیشن کروا لیے اور کبھی جائیے نہیں، امتحان دے دیا جائے گا نہیں نا، وہ تو پرسنٹیج ہوتے ہیں، 80% آپ کی اٹینڈنس ہونا چاہیے، 60%، 70%، 80% اٹینڈنس ہونا چاہیے۔ جب تک یہ اٹینڈنس نہ ہو تب تک آپ کو ڈگری ملنے نہ ہی وہ کالج آپ کو اپنا اسٹوڈنٹ مانے گا، نہ آپ کو ایگزام میں بیٹھنے دیا جائے گا، نہ ہی آپ جو ہے وہ ڈگری پا پائیں گے۔ یہی معاملہ فرش عزا کا بھی ہے۔ اگر متعلم بنے رہنا ہے تو یہاں آ کے اپنی اٹینڈنس لگواتے رہنا پڑے گا۔ فرمائیے کہ یہاں آپ کی اٹینڈنس ضروری ہے، یہاں رجسٹر میں آپ کا نام، وہ ملک اللہ بھیجتا ہوگا اور نہ بھیجے، کاندھے پہ تو 2 عدد بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ تو اٹینڈنس ہماری لگاتے ہی رہتے ہیں نا کہ یہ کہاں حاضر تھا، کہاں نہیں حاضر تھا، کہاں غیر حاضر تھا، کہاں ابسنٹ تھا، یہ ہمارا لکھتے رہتے۔ تو یہاں آتے رہنا چاہیے، یہ آنا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہمیں پروف ملتا رہے کہ ہم متعلم ہیں، ہے نا، علم حاصل کرنے والے طالب علم ہیں۔ اور اگر یہ 2 نہ بن پائے تو تیسرا خود بخود بن جائیے گا۔ اگر عالم ربانی نہ بن سکے، اگر متعلم نہ بن سکے، تیسرے خود بخود اپنے آپ، اس میں بننا نہیں، اس میں محنت نہیں کرنا، آپ نے حمد رعاء اتباع کل نائق، تو آپ کی مثال اس گھاس پھوس سوکھے ہوئے پتے کی مانند ہوگی کہ جو ہر آواز پہ دوڑ پڑتا ہے، جو ہر آواز کے اوپر بھی دوڑ پڑتا ہے۔ اب یہ آواز پہ دوڑ پڑتا ہے، اس کو اللہ امام نے اور ایکسپلین کیا، یمیلون مع کل ریح، یمیل میل کہتے ہیں کسی طرف ایک طرف لڑکنے کو، یمیلون مع کل ریح، جب ہوا چلتی ہے اور سوکھے پتے زمین کے اوپر، اگر ادھر کی چل رہی ہے تو ادھر اڑ کے چلے جائے گا، ادھر کی چل رہی ہے تو ادھر اڑ کے چلے گا۔ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ اپنی ذات میں کوئی وزن ہی نہیں ہے۔ جب ذات بے وزن ہو جاتی ہے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب شکوک و شبہات کی آندھیاں چلتی ہے تو انسان صرف ہوا میں اڑتا رہتا ہے، کبھی داہنے جاتا ہے، کبھی بائیں جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ جو مولویوں پہ اعتراض کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں مولانا کا سمجھ ہی نہیں آتا، ان سے پوچھو تو یہ بتاتے ہیں، ان سے پوچھو تو وہ بتاتے ہیں، ان سے بتاتے ہیں جائز ہے، ان سے پوچھتے تو ناجائز ہے، سمجھ ہی نہیں آتا کون صحیح کون کہہ رہا ہے۔ اس میں ان دونوں بتانے والے کا قصور نہیں ہے، آپ کا قصور ہے۔ توجہ فرمائیں، اس کا قصور نہیں ہے، آپ کا قصور ہے۔ کیوں آپ کا قصور ہے؟ اس لیے کہ آپ کے پاس صحیح غلط کو پرکھنے کے لیے جو پیمانہ علم ہونا چاہیے وہ نہیں ہے۔ اور فرمائیے گا اگر یہ ہو تو پھر جو بتاتا رہے کیا فرق پڑتا ہے؟ بس میں نے بات کو ختم کر دیا، کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ صحیح بول رہے غلط، میرے پاس پیمانہ علم ہے، بھاڑ میں جائیے۔ ہے کہ نہیں؟ بعض لوگ سوچتے ہیں چلا چلا کے بتا دو تاکہ سامنے والا چپ ہو جائے، اور پھر یہ سمجھتے ہو کہ اس نے مان لیا۔ ہرگز نہیں، جو چپ ہو جاتا ہے وہ تو کبھی نہیں مانتا۔ ہاں یہ ریئلٹی ہے، جو چپ ہو جاتا ہے وہ کبھی نہیں مانتا۔ اور عقل مندی ہے، جب کوئی چلانے الانے لگے زیادہ پھر چپ ہو جائیے، چپ ہو جائیے، یہی اس کے لیے دق کر جائے گا۔ بہت اچھا جواب ہے یہ، چپ ہو جائیے، دق کر جائے گا، ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے اس کو۔ خالی وہ یہی سوچ سوچ کے پتہ نہیں اس نے مانا کہ نہیں مانا میری بات، سمجھ رہے ہیں آپ؟ سب سے بہترین جواب بحث کرنے والوں کا، سب سے بہترین جواب ہے خاموشی۔ آپ خاموش ہو جائیے، تھوڑی دیر میں ہارٹ اٹیک ہو جائے گا اس کو۔
اور اگر آپ وہاں بیٹھے نا تو پکا ہو جائے، اٹھ جائے گا تو شاید بچ جائے، وہ آپ کو دیکھ دیکھ کر کے وہ اریٹیٹ ہوتا رہے گا، ہوتا نا. تو یہ ایک معاملہ ہوتا ہے کہ علم کا معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس وزن علم نہیں ہے تو نتیجہ یہ ہے کہ آپ فٹ بال بن جائیں گے. نتیجہ یہ ہے کہ آپ فٹ بال بن جائیں گے، پھر آپ کو کک پڑتی رہے گی، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، کبھی یہ والے گول میں جائیے گا، کبھی وہ والے گول میں جائیے گا، ہے کہ نہیں؟ اور ہمارا وزن علم انسان کے پاس ہونا چاہیے. اور یہ بات میں اپنے نوجوان لڑکوں سے بیان کر رہا ہوں، اور یہ میں نے بات کہی اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ اگر علم حاصل کرنا ہے تو علم کے لیے علم حاصل کرو، مال کے لیے نہیں. مال تو پیچھے پیچھے خود آتا، وہ کہاں جائے گا؟ علم اگر ہے تو مال تو پیچھے پیچھے آتا، کیوں نہیں آئے گا؟ کیسے نہیں آئے گا؟ مال کو، علم کو اللہ نے کسی کا تابع فرما بردار، اسے ریکویسٹ سے لانا پڑتا ہے. علم ایک ایسی چیز جسے منت سباجت کر کے بلانا پڑتا ہے، جسے انوائٹ کرنا پڑتا ہے، جس کے آنے کے لیے انتظام کرنا پڑتا ہے. اور اگر یہ آ جائے نا تو مال تو پیچھے پیچھے لوڈی کی طرح خود بخود دوڑا ہوا چلا آئے گا. یہ آئے گا نہیں تو کہاں جائے گا؟ اس کو تو آنا ہی آنا ہے. یہ کہاں نہیں آئے؟ کیوں نہیں آئے گا؟ اسے آنا پڑے گا. توجہ فرما رہے ہو؟ بس شرط اتنا ہے کہ علم حاصل کیا جائے علم کے لیے، ڈگری کے لیے نہیں، مال کے لیے نہیں. یہ اور بات ہے کہ یہ نیت ماں باپ کا کروانا مشکل ہے اور اولاد کا کرنا مشکل ہے. بہت سخت ہے، آسان نہیں ہے. یہ آسان نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کوئی بہت بڑی چیز ہے. یہ ایک منزل ایسی آتی ہے کہ جہاں انسان کر سکتا ہے، جہاں علم حاصل کرے مال کمانے کے لیے بھی اس کو کچھ کرنا نہیں، آپ علم حاصل کر رہا ہے وہی کر پائے گا. ورنہ اگر یہ لڑکا کر لے نا تو جتنے کائنات کے بریلینٹ بنتے ہیں وہ وہی بنتے، وہ نہیں بنتے کہ جو مال کے لیے کم پڑھتے ہیں، بلکہ وہی بنتے ہیں کہ جو علم کو علم کے لیے پڑھتے ہیں، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو. پڑھ لیجئے ہسٹری، ان کی جو بایوگرافی ہے، بہت سے ایسے جو لیجنڈز ہیں، جو جائنٹس گزرے ہیں ایجوکیشن کے، ان کو آپ پڑھ کے دیکھ لیجئے، ان کی ہسٹری پڑھیے. میں نے پڑھا ہے تب بتا رہا ہوں، ہوا میں نہیں چھوڑتا، پڑھ کے دیکھ لیجئے ان کی بات. تو انہوں نے علم کو علم کے لیے حاصل کیا، مال کے لیے نہیں. ان کو پتا تھا کہ علم آ گیا تو مال آتا. ہم اور آپ ٹارگیٹ ہی چھوٹا طے کرتے ہیں، ہمارا ٹارگیٹ چھوٹا ہوتا ہے. میں دیکھیے کسی سبجیکٹ کو اٹیک نہیں کر رہا ہوں، آخری مجلس ہے میری اس موضوع کے ریلیٹ سے، لہٰذا میں بات اپنے نوجوانوں تک پہنچانا چاہ رہا ہوں، شاید پہنچ جائے بات کو. تو کسی ایک دیکھیے ایک اصول ہوتا ہے، ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. وہ کہیں نہیں پہنچتا کہ جس نے اپنی زندگی میں ٹارگیٹ بھی چھوٹا معین کیا. ایک عالم دین، بہت بزرگ عالم دین، بہت بزرگ عالم دین، متقی پرہیزگار اللہ والے، نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے اس لیے میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا. ایک کنفیوژن ہے اس کی وجہ سے میں نام نہیں لینا چاہتا. بہت بڑے عالم دین، علم فقہ کا اپنے زمانے کا عالم، علم اصول کا اپنے زمانے کا عالم، تقویٰ، پرہیزگاری، مستجاب الدعوہ، کوئی کوالٹی ایسی نہیں کہ جو اس کے اندر نہ پائی جائے. علم فلسفہ، علم کلام، علم ادب، لٹریچر، ایوری تھنگ، سب کا ماہر. ایسا عالم. عالم تو چاہے گا کہ اپنی اولاد کو بھی عالم نکالے. جاہل جب یہ چاہتا ہے کہ ہم تو جاہل رہ گئے، بچہ ہمارا عالم نکل جائے، تو عالم کیا چاہے گا؟ عالم کیا چاہے گا؟ عالم کی یہی امید ہوگی کہ یہ مجھ سے آگے جائے، پیچھے نہ رہے. عالم یہی چاہے گا کہ میری اولاد ہے کہ مجھ سے آگے جائے، پیچھے نہ جائے. تو ان کی بھی تمنا تھی، انہوں نے اپنے صرف بیٹے کو یہ جاننے کے لیے کہ تم کیا بننا چاہتے ہو، کہاں تک پہنچ، تمہارا گول کیا ہے، تمہارا ٹارگیٹ کیا ہے. اس سے پوچھو تمہارا مقصد، تم کیا بننا چاہتے ہو. ایک بڑی خرابی یہ ہے کہ باپ کو اپنے لڑکے کو اپنے باپ سے زیادہ معصوم کوئی نہیں، اپنے باپ سے زیادہ پڑھا لکھا کوئی نہیں، اپنے باپ سے زیادہ عالم نہیں. خاندان پرستی برباد کرتی ہے. بہت سے خاندانوں کو خاندان پرستی نے برباد کیا ہے. تو اس نے کہا، اس نے وہی جواب دیا ہوئے، دیکھیے گا تو بہت بڑا بات اچھی ہے. اگر آپ دین میں نہ گئے، اگر ان کا جواب نہ سنیے گا تو بات بڑی اچھی. اس نے کہا کہ میں آپ کے جیسا بننا چاہتا ہوں. تو باپ نے کہا تم کچھ نہیں بن پاؤ گے، کچھ نہیں بن پاؤ. کہا کیوں بابا آپ کے جیسا بننا چاہتا تو؟ کہا کچھ نہیں بن پاؤ. کہا کیوں؟ کہا میں جعفر صادق بننا چاہتا تھا تب یہ بنا ہوں. توجہ فرما رہے، میں امام جعفر صادق بننا چاہتا تھا تب یہاں تک پہنچو. تم تو ہم ہی جیسا بننا چاہتے ہو تو کہاں پہنچو گے؟ توجہ فرمائیے گا. تو زندگی میں جو گول ہونا چاہیے، جو مقصد ہونا چاہیے، وہ چھوٹا نہیں.
بھیا خواب بھی دیکھو وہ بھی چھوٹا. اس سے بڑا احمق کون ہو سکتا ہے؟ اما خواب تو بڑا دیکھ لو. خواب دیکھنے میں پیسہ نہیں نہ لگتا, دیکھنا ہے کم سے کم خواب تو بڑا دیکھو, ہے کہ نہیں ہے؟ اب جس کو دیکھیے 99% میں نے کہا تھا سبجیکٹ ٹارگیٹ نہیں کرنا, کیا کرنا چاہتا, لیکن لڑکیوں کی بات کرو 90% لڑکے کامرس لے کے پڑھتے, آسان ہے تھوڑا سا, 4 سال میں پڑھتے آئے, کیا وہ کیا, آگے سروس میں 15,000 کی جاب شروع, ختم, لائف سیٹ. بابا فرما رہے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ کون اپنے کو مشکل میں ڈالے, ہے کہ نہیں؟ کون اپنے مشکل میں ڈالے, کون اتنا لمبا پڑھے, کون اتنی دور تک جائے, کون اتنی محنت کرے. اور یہی وجہ ہے کہ قوم کی تنزلی کا سبب, چونکہ ماں باپ بھی اپنی اولاد کا جو گول سیٹ کر رہے ہیں وہ بھی چھوٹا ہے, خود اولاد اپنے لیے جو ٹارگٹ معین کر رہی ہے وہ بھی چھوٹا ہے کہ نہیں؟ تو ٹارگٹ کم سے کم بڑا ہونا چاہیے لائف میں. ایک زندگی ملی ہے, دوبارہ نہیں, ہمارے اب پنرجنم نہیں ہوتا, دوبارہ نہیں, ایک ہی زندگی جی ملی ہے. تو اب اس زندگی میں کیڑے مکوڑے جانوروں کی طرح مرنے سے بہتر ہے کچھ کر کے مر جائے آدمی. جانور کی طرح سے مرنے سے بہتر ہے کہ اب کیڑے مکوڑے پیدا ہوئے, بچے پیدا کیے, شادی کی, بچے پیدا کیے, گھر سے سسرال, سسرال سے گھر, مر گئے. یہی زندگی, یہ کون سی زندگی ہے؟ تو کیڑے مکوڑے جانوروں والی زندگی. اس جینے سے تو بہتر ہے کہ آدمی نہ جیے, اور زندگی اگر جینا ہے تو کم سے کم ٹارگٹ ایسا کہ ایک بار جیے, مرے تو کوئی کو کچھ کہے چاہے نہ کرے, ہمیں سیٹسفیکشن ہو کہ ہم نے کچھ کیا. یہی ہے زندگی, یہی ہے زندگی, اور یہی ہے حقیقت. توجہ فرمائیے گا. اور زندگی ایک موقع سب کو دیتی ہے, جیسے ایک موقع کربلا والوں کو ملا تھا. بس میں نے بات کو ختم کر دیا. 2 منٹ 4 منٹ مسائل کے, دیر ہو گئی مجھے پڑھتے ہوئے, 1 گھنٹہ 5 منٹ ہو گئے. اکثر بات پڑھے محمد والے. ایک موقع حر کو ملا تھا اور بس, تو سر تک نہ